یہی کام آنا ہے. ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. آج ہوں کل نہیں ہوں. نہ کوئی رہا نہ رہے گا. ایک ذات اللہ کی ہے, وہی رہے گی. تو میری اور آپ کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے ہے. اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالو, دعائیں پڑھو, بچوں کو یاد کراؤ. واللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا وہ رب. وہ کہتا ہے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کر, تجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. کیا ڈائریکٹ کیا اللہم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم, اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہو, میں اللہ سے ڈائریکٹ. اپنے لیے کہتے ہو اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک. ڈائریکٹ, کیونکہ میں تیری رگے یاد کے قریب ہوں. کوئی دعا بتاؤ ان الفاظوں کے بغیر ہو, ربنا کے بغیر ہو, اللہم کے بغیر ہو, صرف نیک اعمال کرو. وہ نیک اعمال وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. وہ صرف اپنے دل کو ٹٹول لو, خیرات دیتے ہوئے ٹٹول لو, بات کرتے ہوئے ٹٹول لو, سنتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, کہتے ہوئے ٹٹول لو کہ میں یہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, یا اپنی بڑائی کے لیے, یا اپنے گروہ کے لیے, یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ میں بڑا سپیکر ہوں, میں بڑا زبردست قوت گواہی مجھے ہے. تیری بند کر دے زبان تو میرا رب تیری دنیا کا کوئی ڈاکٹر کھول ہی نہ سکے. تو سانس اندر لے کر جائے, تیری سانس نہ باہر آئے, کوئی مائی کا لال نہ نکال سکے. کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ اللہ مجھے آپ کو اخلاص عطا فرمائے. اخلاص کا معنی خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء واللسان من الكذب وعیونی من الخیانة فإنک تعلم خائنات الأعین وما فی الصدور. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. واللہ ریا بہت خطرناک عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوٹا شرک کہا. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک. اور پھر مثال دیتے ہیں, میں نے کئی بار یہ بیان کی, اصلاح کے لیے میری بھی اللہ اصلاح کر دے. سب سے گناہ گار ہوں, بڑا گناہ گار میں بیٹھا ہوں. کہتے ہیں جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کر دیتا ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. تو اپنے ریا کیا ہے؟ آپ نے مثال دی جیسے ایک آدمی, حالانکہ دنیا کے بڑے امور ہیں, لاکھوں, آپ کسی اور کی بھی دے سکتے تھے. آپ نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, نیت یہ ہے کہ میں ذرا لوگ بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں, ذرا سنوار کے پڑھوں. صرف دل میں ہے نا اس کے کہ یار بڑی زبردست نماز پڑھتا, بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. یاد رکھیں یہ ریاکاری ہے. کسی کو پیسے اس لیے دینا کہ لوگوں کو دکھا کے, ہاں اللہ کہتا ہے ظاہر میں بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی. یہ ترغیب ہو, نیت یہ ہو کہ یار میں اس بابے دے سامنے دیواں تاکہ ان بھی کو پتہ. نیت میں, اور اس کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. اور تم کسی کے بارے میں فتویٰ مت دیا کرو کہ یہ ریاکار ہے. ریاکاری کو سوائے رب کے فرشتے بھی نہیں جانتے, کیونکہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو فتویٰ. اپنی اصلاح کر لو. تمہیں برا لگ رہا ہے نا, اس کی بات اس سے ساتھ مت کرو. ہمت ہے تو اس کو جا کر بولو, ورنہ خاموش رہو. یہ بھی اعمال ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم حسد کرتے ہیں, کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی حسد کرتے ہیں. کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے نیکی کی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو یار بڑا مولوی آیا, ساری زندگی کے کرتا رہے تھے, آج بڑا سانو تبلیغاں کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہ جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دے. تمہارے باپ کے پاس ہے ہدایت ہے. ایک صحابی, اللہ کے نبی, حدیث قدسی ہے, فتوے نہ جنتی دوستیوں کے دیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں خود, جو سابقہ ہوتی ہے وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے. آپ اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ایک بندہ انتہائی گناہ گار, دو بھائی تھے ایک مسجد, ایک جگہ دو بھائی تھے. ایک انتہائی درجے کا گناہ گار تھا, کوئی اس کے ثواب نیکی کا کام نہیں کرتا تھا. ایک بھائی اتنا نیک تھا, متقی پرہیزگار تھا. ایک دن وہ اتنا تنگ ہوا, اس نے اپنے وہ جو غلط کام کرتا تھا بھائی, اس کے کسی غلط کام پر اس نے کہا
کہ اللہ کی قسم تو دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کو اس پر غصہ آ گیا۔ نبی بتا رہے ہیں یہ حدیث ہے، اللہ نے فرمایا یہ کون ہے مجھ پہ میرے پہ قسم اٹھانے والا کہ یہ دوزخ میں جائے گا؟ اللہ نے اس کو ایسا کام دیا کہ اس کا چھوٹا سا کام اس کو جنت میں لے گیا، اس سے ایسا کام کروا دیا وہ اس کو دوزخ میں لے گیا۔ احتیاط کرو اس زبانوں سے، فتوے جھاڑا مت کرو، مت ہر ایک کو دوست کی نہ کہا کرو۔ ہاں قوم کو کہہ سکتے ہو، فرد کو نہیں کہہ سکتے۔ عیسائیوں یہودیوں کو آپ ایز اے قوم جس کو اللہ نے کہا، لیکن آپ کسی ایک فرد کو نہیں کہہ سکتے۔ پتہ نہیں کب اس کو اللہ ہدایت دے دے، کب اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہ نہ کو اے دوست کی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ڈرے میرے بھائی، ایسی باتوں سے ڈریں۔ یہ چیزیں ہیں وہ جو ہماری زبانوں سے نکلی ہوئی ہیں، جس کے ہمیں پکڑ ہوئی ہے، اور لیے گھومتے ہیں ہم دنیا میں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں جن چمڑ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو میں تم پر جن چھوڑ دیتا ہوں، شیطان چھوڑ دیتا ہوں۔ جاؤ پڑھو سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے چھوڑے ہوئے جن ہیں، شیطان اللہ کے چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی چھڑا نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ بس یہ میں جب تک یہ نہیں کہوں گا کہ میری کرتوت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جو میں اتنی اذیت میں، میرا بیمار تو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو سانس چل رہی ہے، پیسے لگ رہے ہیں، اذیت میں سارا خاندان ہے، وہاں پر پڑھو نا، دعائیں مانگو، مت رشتہ داروں سے لوڑو۔ خبردار چڑھی ہے تو تم فلانے دیے پترے سپتال تکے مارنے شروع کر دیے، کیونکہ مولوی نے کہا سی کہ تم جادو کرایا میری ماں تھے، اس مولوی تے لعنت جس خبیث نے تیرے سے کیا۔ تم لڑاتے ہو بدبخت کے بچوں، تمہیں پتہ بھی چلے مت بتاؤ، تمہیں تو حکم ہی نہیں ہے، تمہیں تو حکم ہے کہ صلح کرانے میں جھوٹ بھی بول سکتے ہو، تم لڑائیاں کرانے میں جھوٹ بولتے ہو، تیرا باپ نہیں جانتا، نہیں سمجھ سکتا کہ کس نے جادو کروایا ہے، ایسے حساب لگا کر بتا دیتے ہو، شیطان تمہیں القاء کرتا ہے، خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے ہیں ان باتوں سے۔ تمہیں شک بھی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ بندہ مجھ پر جادو کروا رہا ہے، تم اس کو چھوٹا جانو، بالکل چھوٹا بولو میرا اللہ مالک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب شیطان کو بڑا کہو گے وہ بڑا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی سواری نے ٹھوکر کھا کے گرتی ہے۔ اب وہ سابقہ دور کے ان کے جب ایمان میں نہیں تھے، اس دور کے کلمے ان کے منہ سے نکلے شیطان ذلیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اے انس، شیطان سے کہنے سے، یہ بات تیری کہنے سے شیطان پھول کے پہاڑ کی طرح ہو گیا، دیکھیا منیا نا انہیں میں نے گرایا۔ آپ نے فرمایا تو اس پر اللہ کا نام لے، وہ ذلیل ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو نا، بسم اللہ پڑھو نا، اللہ کا نام لو نا، وہ تو اکڑ جائے گا۔ یہ تو ایک اصول بھی ہے نا، جب شیطانی صفت آدمی کو اس کا اگر اس نے کیا بھی نہیں ہے، اگر اس نے دو بندہ کچھ کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا تو تم نے کہہ دیا یار من لگتا فلاں دو بندے بھی تو قتل کیتے سی، وہ بچوں کہندا ہاں میں تینوں بھی مار سا۔ ہاں جی، تو جب آپ یہ کہو کہ میرا تو اللہ مالک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تمہیں جادو کے بارے میں پتہ چلے، اگر ہے ریئلی، چاہے جن کی طرف سے چاہے انسان کی طرف سے، تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب کتا تمہیں پڑتا ہے کسی کے گھر کا تو کیا کرتے ہو؟ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو گولی مارو گے، وہ تو تمہارے پاس پسٹل ہے ہی نہیں۔ بہترین طریقہ اس کے مالک سے کہو، مالک دور سے کرے گا شش، تو کتا آرام سے بیٹھ جائے گا۔ یہی ہے نا، تو شیطان کا مالک کون ہے؟ تو شیطان انسان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں۔ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھو گے، یہ نبی نے سکھایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھو نا یہ باتیں۔